بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا ہوگا؟ حور کیسے ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں اور عورتوں کے لیے ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفہوم ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کے سر کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تو جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین پر ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنی بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک ہی نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر نظر و کرم فرما رہے ہیں۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی، وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی کہ اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی ان سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ او حور اس جنتی کے پاس گر جائے گی۔ ابھی او جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح ایک جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن میں سے آپس میں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائے گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی اس کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو جنت میں ملنے والی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس کے ساتھ چاہے گی اس مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسری مرد سے نکاح کر لیتے ہیں، جنت میں اس کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والے عورت کو جنت والے عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کا کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے گا یا پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجت اس کی پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کے کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینے کی طرف سے، کپڑے کے اندر اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اس سے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا اور نہ کوئی رت و بد خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسی ہی لذت پائے گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، جیسے وہ تم سے لذت پاتی ہے۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جس سے پورا نہ کیا جائے گا۔ اس بارے میں ترمذی شریف کے حدیث نمبر 2563 میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔